السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ میں ہوں یاسر حبیب عثمانی۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کا 1 سال باقاعدہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ یہ تمام سال میں ہونے والی جتنی بھی کارگزاریاں ہیں اور جتنے بھی مواقع درپیش آئے، ان کو جاننے کے لیے ہمارے پاس اس ٹرسٹ کے جو صدر ہیں مولانا دانیال صاحب، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس دلچسپ موضوع کو آج ہم آپس میں ڈسکس کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس 1 سالہ سفر میں ان کو کیا تجربات حاصل ہوئے، کون سے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا اور کون سی ایسی کامیابیاں ہیں جو انہوں نے سمیٹی ہیں۔ تو یہ دلچسپ کارگزاری اور یہ دلچسپ باتیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو کہ آپ نے جس سفر کا آغاز کیا تھا، آج باقاعدہ اس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو۔ دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کی انسانی خدمات کی تکمیل پر 1 سال مکمل ہونے پر میں اس کامیابی کا سہرا وہ اپنے والدین، اپنے ڈونرز اور دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کی تمام ٹیم کے نظر کرتا ہوں، ان کے نام کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب ان کی دعاؤں، ان کی محنت اور ان کی تعاون سے ممکن ہوا۔ ان کے اخلاص اور وہ بھرپور محنت سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ اچھا مولانا دانیال صاحب، یہ بتائیے گا کہ دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کے قیام کا جو آغاز ہے، اس کا آغاز کا نقطہ نظر کیا تھا؟ وہ کون سی ایسی سوچ تھی اور وہ کون سے ایسے محرکات تھے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے اس ٹرسٹ کا آغاز کیا؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس طرح تھا کہ تقریباً پرائمری تک، کلاس 5 تک والد صاحب مجھے سائیکل پر اسکول لے جایا کرتے تھے، تو اس وقت سے، بچپن سے ان چیزوں کو اس وقت سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت سے جب میں راستے میں بوڑھوں کو دیکھتا تھا، اس طرح بچوں کو دیکھتا تھا جن کا تعلیم کا وقت ہوتا تھا، اس طرح بیواؤں کو دیکھتا تھا، تو میرے دل میں اس وقت سے یہ تڑپ تھی کہ کاش میرے ساتھ اتنے پیسے ہوتے کہ میں ان بچوں کی جن کی تعلیم کا وقت ہے، ان بوڑھوں کی جن کی عبادتوں کا وقت ہے، ان کی سہولت اور آرام کا وقت ہے، کہ میں ان کو یہ ریلیف دیتا اور یہ لوگ یہاں پر نہ ہوتے، یہ بچے اپنی اسکول میں پڑھتے، یہ بوڑھے آرام کی یہ زندگی گزارتے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات، دینی تعلیم سے پہلے جب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہوا اور پھر جب علم سے اور قرآن و حدیث سے واسطہ پڑا، اس میں فلاحی کاموں کی فضیلت دیکھی اور یہ ظاہر ہوا کہ اسلام تو عین انسانیت ہے، یہ تو اسلام کا درس ہے، انسانی خدمات۔ تو یہ 2 ایسی وجہ بنی جس کی وجہ سے دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام وہ ممکن ہو اور وہ عمل میں آیا۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن ہی سے آپ کے دل میں یہ تڑپ تھی اور داعیہ تھا، اور میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ آپ کے دل میں جو ایک نیک کام کا جذبہ تھا وہ آپ کو بڑی کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی اور استقامت نصیب فرمائے۔ یہ بتائیے گا کہ اس 1 سالہ وقت میں، چونکہ ٹرسٹ کا باقاعدہ 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اس 1 سال میں کون سے ایسے ترقیاتی کام ہیں یا کون سے ایسے وہ شعبہ جات ہیں کہ جن میں آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی؟ اس طرح ہے جی کہ دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کا منشور یہ ہے کہ ہم بلا تفریق انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، بلا تفریق ہر قسم کے سیاست اور فرقواریت سے بالاتر ہو کر ہم انسانیت کی خدمت پر، یعنی آپ کسی خاص ادارے، کسی خاص مسلک کو ریپریزنٹ نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل۔ ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اس 1 سال میں تقریباً ہم نے 9 روزگار دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تقریباً یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر 110 یتیم بچوں کو عید کی شاپنگ کی ہے، اس طرح ان کے بیواؤں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہنگامی حالات اس طرح ملک میں سیلاب کی وقت اور اس طرح کچھ حالات جو آئے ہیں، ان میں ہر موقع پر الحمدللہ ہم نے خدمت کی ہے۔ اچھا، یہ تمام جتنے بھی شعبہ جات میں آپ حضرات نے اپنی خدمات دیں، ان میں کون سا ایسا ایک اہم واقعہ ہے یا مثال کے طور پر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ کون سے ایسے کام میں جس کو کر کے آپ کو واقعی دلی بہت زیادہ، سب میں خوشی محسوس ہوئی ہوگی لیکن نسبتاً جس میں آپ کو زیادہ خوشی محسوس ہوئی؟
اس طرح ہے جی کہ جب آپ کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ہیں، کسی بیوہ کی بچوں کے لیے آپ ایک وقت دو وقت کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یا ان کے لیے ان کے چولہے جلانے کے لیے آپ مستقل انتظام کرتے ہیں، یقیناً وہ خوشی محسوس کرنے کی ہے. لیکن ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی. جب ہم وہاں پر گئے اس گھر میں تو اس میں 3-4 بچے تھے جنہوں نے 4 دنوں سے صرف پانی پر گزارا کیا تھا. اور پھر وہ ہمیں ایک عورت سے اس کی وہ رپورٹ ہمیں موصول ہوئی. وہ اس طرح تھا کہ اصل میں ان کا والد وہ گاڑی چلا رہا تھا اور موٹر وے پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو اس کی یہ ہڈی ٹوٹی تھی اور تقریباً 3 مہینے، یہ جو فروری، مارچ اور اپریل یعنی سردی کے جو مہینے تھے، وہ اس طرح گزارے تھے. میرے ساتھ اس کی تصاویر موجود ہے کہ وہ ہڈی ان کے پاؤں سے باہر تھی. وہ صرف نشے کی گولیاں اور انجیکشن وغیرہ لگایا کرتے تھے اور اس پر وہ گزارا کرتا تھا. جب اس کا آپریشن مکمل ہوا اور آج الحمدللہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ چلتا پھرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ روزی کماتا ہے، تو یقیناً دلی خوشی ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے، اور یقیناً دکھی انسانیت کی خدمت یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ بتائیے گا کہ اس 1 سالہ سفر میں عوام نے دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ کتنا حصہ ڈالا؟ وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ کام کرنے میں ترجیح دیتے ہیں؟ یا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ کس طرح کا ساتھ دیا؟ میں اگر یہ کہوں تو یہ حق بجانب ہوگا کہ یہ جتنا کچھ ممکن ہوا، یہ 1 سال کا سفر یہ عوام کی تعاون ہی سے ممکن ہوا. چونکہ ہم تو ہاتھ پاؤں کا خدمت کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہر موقع پر عوام اور ہمارے ڈونرز ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اسی سے یہ سب کچھ ممکن ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو ایسے ساتھیوں سے نوازا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں اور ایسے ٹاسک میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ فلاحی کاموں میں اگر وہ حصہ لیں، تو اس حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. جس نوجوان کا جس شعبہ زندگی سے تعلق ہو، جس نظریے سے تعلق ہو، جس مسلک سے تعلق ہو، سب کے لیے دارالسلام کے دروازے کھلے ہیں. ہم کھلے دل سے ان کو ویلکم کریں گے. جو بھی آنا چاہتا ہے ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا جی، آپ عطیات کے شفاف استعمال کو کیسے یقینی بناتے ہیں؟ یعنی آپ کو بہت حضرات اپنے عطیات وغیرہ یا ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں، تو آپ ان کی شفافیت کو کیسے برقرار رکھتے ہیں تاکہ وہ ہر مستحق تک پہنچ جائے؟ اس کے لیے آپ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ٹرسٹ کے کاموں میں میرے خیال میں سب سے مشکل کام یہ فائنانس کا یہ کام ہے. الحمدللہ ہمارا یہ لازم ہے کہ جو ساتھی بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے، خواہ ہم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، بعض اوقات ویڈیوز پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ 25، 35 اور 95 روپے، اس کے ساتھ 75 روپے کے رسید بھی ہیں. کہ اگر ہم کسی کو نہ بھی جانتے ہو اور ہمارے ساتھ ایزی پیسہ پر ہمارے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں جس وقت بھی 10 روپے کیوں نہ ہو آتے ہو، تو یہ لازم ہے کہ ہم اس کے لیے رسید کاٹتے ہیں. اس طرح باقاعدہ ہر چیز کا آمد کا حساب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کے خرچ کا حساب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہر مہینے کے علیحدہ وہ جو رسید ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ سٹیپل ہوتے ہیں، اور مکمل پورے شفافیت کے ساتھ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں. اچھا جی، مخیر حضرات جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا کرنا چاہیں گے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ عموماً ادارے جو ہوتے ہیں وہ صرف مالی تعاون کی اپیل کرتے ہیں. الحمدللہ دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو، ہمارے ڈونرز کو اختیار ہے کہ وہ ہمیں وہ چیز مہیا کرے، خود ہمیں دے یا ہم سے رابطہ کر کے ہم سے ان کا پتہ لے لے، ان کا رابطہ نمبر ہم سے لے لے. اور ان بے سہارا لوگوں کو اگر وہ خود بھی سہارا دے سکتے ہیں تو بالکل ان کو کھلی اجازت ہوتی ہے. مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی ممکن طریقہ ہو، بس ان لوگوں کی ہیلپ اور ان کی مدد ہو، جو بھی ہو. ہمارا کام
کسی کو سہارا دینا ہے، کسی کو کی دادرسی کرنی ہے، ان کی دلجوئی کرنی ہے، تو وہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو. یعنی ضروری نہیں ہے کہ لازمی طور پر ہر پروجیکٹ میں آپ ہی فرنٹ پیج پر ہوں. نہیں، کوئی بھی کسی کو آپ پتہ دے دیں، کسی کو آپ ان کی نشاندہی کر دیں، وہ ان کے ساتھ اگر خود بھی ہیلپ کرنا چاہے، ان کے ساتھ مدد کرنا چاہے، تو یہ آپ کا مقصد ہے. اور یہ واقعی بہت اچھی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے ہر جگہ پر آپ کی پہنچ شاید بعض اوقات ممکن بھی نہ ہو. بالکل ایسے. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تمام سفر میں جتنے مراحل سے آپ گزرے، آپ کی ذاتی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں؟ آپ کی ذاتی روٹین لازمی بات ہے کسی نسبت سے متاثر ضرور ہوئی ہوگی. آپ کی ذاتی زندگی کسی نسبت سے متاثر ضرور ہوئی ہوگی، اور آپ کی پڑھائی بھی کسی نہ کسی درجے میں متاثر شاید ہوئی ہو. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگرچہ آپ خود بھی طالب علم ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا بتلائیے گا. یہ تو ایک لازمی بات ہے کہ خواہ سوچ تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کو ایسی ٹیم دی ہے کہ وہ مجھے ان سب چیزوں سے وہ علیحدہ رکھتے ہیں. جہاں پر بھی میری پڑھائی کا وقت ہوتا ہے الحمدللہ اس میں میری کوئی وہ کسر نہیں میں نے چھوڑی ہے. ہاں، جہاں تک ان چیزوں کی بات ہے تو میری ذاتی زندگی میں وہ میں یہ کہہ دوں گا کہ میرا وہ درد دل پیدا ہو گیا ہے. اور اب جب بھی اپنے لیے سوچتا ہوں تو ساتھ میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ اگر جس گھر میں 2-3-4 بچے ہوں، ان کی بیوہ ماں ہو، تو ان کا کیا بنے گا، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہر وقت اپنے ساتھ ان کا فکر بھی لاحق ہو گیا. بہت اچھی بات ہے. جی بالکل، یقیناً آپ نے بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے. یہ بتائیے گا کہ دارالسلام کے مستقبل کے کون سے ایسے اہم پروجیکٹس ہیں کہ جس کے بارے میں آپ لائحہ عمل بنا رہے ہیں، یا جس کے بارے میں آپ کی سوچ ہے، وہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اس سال 31 جولائی کے موقع پر دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کی تجدید عہد کا دن ہے. اس دن ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سال ہم نے 3 اہداف آگے رکھے ہیں. سب سے پہلے تو جس طرح میں نے پچھلے کہا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تقریباً ہم نے پچھلے سال 110 یتیم بچوں کے لیے شاپنگ کی ہے. اس سال ہمارا ارادہ یہ ہے کہ رمضان کے اوائل میں یا رمضان سے 2-3 دن پہلے ہم یتامہ بازار کا انعقاد کریں گے، تاکہ تمام یتیم بچوں کے لیے آسانی ہو اور ان کو کوئی وہ کم نظر سے نہ دیکھے بازار میں. اس حوالے سے ہم نے یتامہ بازار کا انعقاد کرنا ہے. دوسری بات، ہم نے ایسے یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے لیے اسکل سینٹر کا افتتاح کرنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کے روزی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم میں ہم ان کو اسکل سکھائیں گے، اور جو بچہ 2-3 اسکل میں جو اسکل سیکھے گا انشاءاللہ اس کے لیے اس کی کاروبار کا انتظام کریں گے. جی بالکل. پاکستان کے عوام، مخیر حضرات اور اسی طرح نوجوانوں کے لیے آپ کا خصوصی پیغام کیا ہے؟ میرے خیال میں خصوصی پیغام تو میرا یہی ہوگا کہ وہ پشتو کا ایک شعر ہے، جی ضرور ارشاد. تیروی خو ژوندون ځان د پاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کی تیر شي. ماشاءاللہ. اپنے لیے تو سب جیتے رہتے ہیں، جتنے سال بھی ہو، جتنا بھی ہو. اصل زندگی میرے خیال میں یہی ہے کہ انسان ان کا خیال رکھ کے ان کے لیے جیے جو خود نہیں جی سکتے، جو خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کا خیال رکھا جائے. جیسا کہ ناظرین اور سامعین آپ نے دیکھا کہ آج کی یہ گفتگو میں ہمارے ساتھ جو مہمان تھے مولانا محمد دانیال صاحب، جو کہ خود ایک طالب علم ہیں، دینی ادارے میں زیر تعلیم ہیں، دینی ادارے میں زیر تعلیم ہے. آج وہ اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی. ابھی ان کی عمر بہت ہی ابتدائی درجے میں ہے، لیکن ان کے جو حوصلے ہیں اور ان کے جو عزائم ہیں تو وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو آپ میں سے بہت سے نوجوانوں کے لیے ایک قیمتی پیغام ہوگی کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو اور اپنی اس نوجوانی کے جو عرصے کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں. آج کل کے افسوس کی بات یہ، بہت سے نوجوان اپنی نوجوانی کو اور جوانی کی عمر کو لایانی چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. لیکن اگر ایسے نوجوان سامنے آئیں گے کہ جو اسی وقت کو قیمتی بنا کر خدمت خلق میں صرف کریں گے اور دکھی انسانیت کی مدد کریں گے اور بیواؤں کا مداوع کریں گے، اور جو زخمی لوگ ہوتے ہیں جن کو معاشرے نے اور وقت نے بہت زخم دیے ہوتے ہیں،
اگر ہم ان کے لیے مرہم پٹی کا کام کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی بہت ہی وقت ہے. تو میں آپ سب کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مولانا دانیال صاحب کا دست و بازو بنے. ان کی جو ویلفیئر ٹرسٹ کا آغاز انہوں نے کیا ہے، ان کے ساتھ ہم مل کر مدد کریں. ہماری جتنے بھی ان کی ٹیم کے ممبرز ہیں وہ سب قابل ستائش ہیں، وہ خود سارے طالب علم ہیں. عجیب بات آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کی عمر بہت زیادہ ہے یا جو بہت تجربے سے گزرا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے ان کی عمر کم ہے، ان کی تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے حوصلے بہت بلند ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس نوجوانی میں یہ بہت بڑے بڑے کام امت کے لیے اور دین اور قوم اور ملک و ملت کے لیے سر انجام دے سکیں. تو تمام نوجوانوں سے میری یہی گزارش ہوگی کہ دارالسلام ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور ان کے اس مقصد میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں.